رضا ملکہ کو کیا سمجھتا ہے، اپنی ملکہ یا اپنی ملکیت؟ اس نے اپنی روٹین کا ایک معمول بنا لیا تھا کہ وہ اسے چیخ کے بات کرے گا، وہ اسے غصہ آئے گا تو وہ چیخ کے بات کرے گا، اس کو ڈس رسپیکٹ کرے گا، اس کو ڈیمین کرے گا، اس کو لک ڈاؤن کرے گا، اس کو چھوٹے کلاس کی لڑکی بلائے گا۔ ہمیں جو ہے بیسکلی بیٹیوں کو سمجھانے کے بجائے ان کے ساتھ تھوڑا سا کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ اس کی ماں باپ اور اس کو احساس دلاتی کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارے ماموں کا گھر ہے۔ ایسے ہی ملکہ کو تھوڑا سا vulnerable دیکھا اس کے کزن انس نے، he exploited the situation. I would say exploit because مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہو، اگر آپ نے اس کو بہت زیادہ ڈپریس دیکھا ہے، بہت زیادہ پریشان دیکھا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی ٹانگ اڑاؤ کہ اوکے لوگ I can step in to help you، آپ اس کو نیویگیٹ کرنے میں آپ اس کو مدد کرو۔ السلام علیکم، میرا نام آوش ہے اور میں ڈرامہ پاکستانی کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے اس ایپیسوڈ پہ I thought let's just go through پامال کیونکہ it's much talk of the town۔ اس کی ایک ایپیسوڈ سے جو کہانی انفولڈ کر رہی ہے I thought it's very important کہ ہم ایک بہت امپورٹنٹ کچھ سوالات ہیں جو کہ میرے ذہن میں تھے جس کا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آنسر ملنا چاہیے۔ So I think number one is definitely the fact that ابھی ہم نے تھوڑا سا ریکیپ اگر ہم کریں تو during the two episodes جس میں بیسکلی ملکہ کی ماں جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے نا تھوڑا سا ان پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، اسپیشلی چونکہ جمع تقسیم سائڈ پر سائڈ چل رہا ہے تو لیلا کی ماں کا فگر اور ملکہ کی ماں کا فگر یہاں پہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک جو لیلا کی اماں ہے اس کو وہ سب کے سامنے جو ہے ان کو بولڈ طریقے سے وہ لیلا کی سائڈ لیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ وہ تھوڑا سا ملکہ کی اماں کافی صبر سے خاموشی سے اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے۔ سو آئی تھنک ان کا کانسٹنٹ جو ہے ملکہ کو سمجھانا اور ملکہ کو کاؤنسل کرنا، ملکہ کو حقیقت کی طرف لے کر آنا، وہ کافی زیادہ سراہا جا رہا ہے۔ بٹ مائی کویسچن when I'm watching، اور مجھے پتا ہے کہ آپ سب کے ذہن میں بھی ایک ہی سوال ہوگا which is for a fact کہ رضا ملکہ کو کیا سمجھتا ہے، اپنی ملکہ یا اپنی ملکیت؟ دیٹ از a very important question کہ آپ نے شادی کی ہے، آپ نے ایک بندی کو آپ گھر پہ لے کر آئے ہیں جس نے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے، اپنی رائٹنگ کو چھوڑ کے وہ آپ کے حساب سے مولڈ ہو رہی ہے، تو what is she to you؟ Is she your wife whom you can treat her as a princess or as a queen of your house, or just as like a plain property کہ بس جو کچھ بھی ہے اپنے کام اس سے کروا لینا، یا اپنی مطلب کی جو اپنی پسند کی جو ہے وہ کھانے بنوانا، یا اپنے حساب سے اس کو پہننا اڑانا سارا کچھ، اور اس کی پسند بالکل جو ہے نا وہ بالکل کنسیڈر نہ کرنا۔ سو اس میں ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ، میں بار بار ایکچولی کام بھی کر رہی ہوں، سو آپ لوگوں سے بات بھی کر رہی ہوں، سو تھوڑا سا ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ابھی جو ریسنٹ ایپیسوڈ تھا اس میں بیسکلی ملکہ جو ہے رضا کو کنفرنٹ کرتی ہے۔ Now that is the point جب ہمیں سب کو پتہ چلتا ہے کہ when there is، جب آپ کے ایموشنز بالکل پیک اس پہ چلے جاتے ہیں تو یا تو وہ بالکل ہی اپنے اندر یا تو بالکل ہی آپ کے اندر سمٹ جاتے ہیں، یا تو پھر بالکل ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں۔ سو آئی تھنک ملکہ کا بھی ایک امپورٹنٹ سٹانس تھا کہ اس نے she respected all the boundaries, she kept all the boundaries، لیکن at some time اس کی بس ہو گئی when she saw her family being disrespected، اور یعنی کہ اس کو یہ بار بار دیکھنے کو مل رہا ہے that she is not the priority basically، کہ وہ اپنے دوست کو زیادہ پرائیورٹی دے رہا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے، وہ اپنے کام کو زیادہ فوقیت دے رہا ہے اس کے گھر والوں کی بنسبت، تو that kind of just set her off۔ سو آئی تھنک اس کا جواب تو اب آپ ہی دے سکتے ہیں، مجھے کامنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ رضا کی ملکہ کے لیے اہمیت کیا ہے، ڈز ہی لو ہر ایز
like his Malika, his queen, or does he love her just like as he would love his property یا any other things basically. کیونکہ ایک جاندار اور بے جان چیز میں فرق ہے. ایک جاندار چیز ظاہر بات آگے اس کی ایموشنز ہیں, اور ایک جان اور بے جان چیز جیسے پراپرٹی, اس کو بس آپ جتنا مرضی آپ اس پہ پیسہ خرچ کر دیں, جتنا مرضی کریں تو وہ آگے سے کچھ نہیں بولے گی, وہ دے. سو یہ چیز بڑا مجھے تنگ کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور کویشچن ہے کہ ملکہ کی مدر کا رول ایکچولی از اٹ. اب وہ کچھ لوگ ڈبیٹ میں ہیں کہ کچھ لوگ بیسکلی دے تھنک کہ جی شی از جسٹ کنڈیشننگ ہر ڈاٹر, اور کچھ لوگ ان کی عقل مندی کو یا ان کی کاؤنسلنگ کو کافی زیادہ انکریج کر رہے ہیں کہ نہیں, ہر ماں کے ساتھ بیٹی کو ایسے ہی سمجھانا چاہیے. میرا اس میں رائے تھوڑا سا مختلف ہے, بیکاز وین یو سی یور اون ڈاٹر, بیکاز ان دی اینڈ ملکہ جو ہے وہ اس میں ایپیسوڈ کے اینڈ پہ کہتی بھی ہے کہ اگر میری بیٹی ہوتی تو میں اس کو یہ ساری باتیں نہ کرتی, رائٹ. اور انفیکٹ وہ ریگریٹفلی اپنی اماں کو بھی کہتی ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے رضا سے میری کوئی بات ہوئی ہے یا کیا, آپ نے تو مجھے یہی کہنا ہے کہ جی صبر کرو. سو ان کی مجھے جو تھوڑا سا انداز ہے نا, وہ مجھے صدیوں سے جو ہم لڑکیوں کو جس طرح کنڈیشن کرتے آ رہے ہیں نا کہ بیٹا تم کمپرومائز کرو, تم ہی صبر کرو, تم ہی سارے کام کرو, تم ہی اس شادی کو چلاؤ. سو وہ جو کنڈیشننگ ہے مجھے تھوڑی بہت جو ہے اس سے تھوڑا سا مجھے اختلاف ضرور ہوگا, کیونکہ when the first boundary is disrespected, جب ایک باؤنڈری ڈسرسپیکٹ ہوتی ہے تو وہ دیٹ گیوز دی انٹائٹلمنٹ ایک مرد کو کہ جی ہاں اب میں اس کی ساری باؤنڈریز کو ڈسرسپیکٹ کروں گا. تو رضا کے پاس اب وہ ہتھیار آ گیا تھا, بیکاز ایک دفعہ ڈسرسپیکٹ ہو گئی, ایک دفعہ جو ہے اس نے ملکہ کو کہہ دیا, اس پہ چیخ لیا, اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کرتا گیا. سو اس نے اپنی روٹین کا ایک معمول بنا لیا تھا کہ وہ اسے چیخ کے بات کرے گا, وہ اسے غصہ آئے گا تو وہ چیخ کے بات کرے گا, اس کو ڈسرسپیکٹ کرے گا, اس کو ڈیمین کرے گا, اس کو لک ڈاؤن کرے گا, اس کو چھوٹے کلاس کی لڑکی بلائے گا. تو مجھے آئی تھنک تھوڑا سا وہاں سے اختلاف ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کی اماں اس کو کنڈیشن کر رہی ہیں کہ جی she should have just said کہ I'll talk to him. تو اس کا جب اس نے ڈسرسپیکٹ کیا تھا, آئی تھنک اس کی اماں کو تب چاہیے تھا کہ جی I will talk to him then. تو جو دکھاتے ہیں کہ جو لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ ملکہ کی اماں نے رضا سے بات کی, دیٹ ایونچولی شوڈ کہ چلو رضا تھوڑا بہت رسپیکٹ دے کے اس نے پھر کہہ بھی دیا تھا کہ جی میں اس بات کا خیال رکھوں گا. سو آئی تھنک ہاں یہ دو امپورٹنٹ کویشچنس تھے کہ ہمیں جو ہے بیسکلی بیٹیوں کو سمجھانے کے بجائے ان کے ساتھ تھوڑا سا کھڑے رہنے کی ضرورت ہے. Even if she is disrespected once, she needs to be aware. ان کو بہت زیادہ آپ کو سہارا یہ دینا چاہیے کہ look, disrespect, if you are disrespected, we are here with you. تمہاری ماں زندہ ہے. تو آئی تھنک یہ جو سپورٹ آنی چاہیے نا آپ کے گھر والوں سے ایک کانسٹنٹ اگریشن کے اگینسٹ, بیکاز دیکھیے وہاں پہ وہ سائیکوٹک بیہیویئر اور اگریشن ڈیل کر رہی ہے, یہاں پہ اس کی ماں بار بار اس کو احساس دلاتی کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے, تمہارے ماموں کا گھر ہے, تو آئی تھنک in any words, اگر for any normal person, ایک نارمل لڑکی اس کے ساتھ یہ سچویشن ہو تو وہ تو یہ کہے گی کہ ہاں ٹھیک ہے میں اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہوں, چلو میں شوہر کی گالیاں برداشت کر لوں گی, اس کے کام کر لوں گی, لیکن پھر میں ماموں کے گھر پہ جا کے بیٹھ نہیں سکتی, رائٹ. تو آئی تھنک کمفرٹ لیول وہاں سے آنا چاہیے اس کے ماں سے کہ لوک واٹ ایور اٹ از, میں زندہ ہوں, بے شک تمہارے ماموں کا گھر ہے, بٹ دس از ویئر یو کین آلویز کم بیک ٹو, رائٹ. آئی تھنک پھر جب ملکہ تھوڑا سا کنٹرول کے بارے میں کہتی ہے کہ جی گھر پہ کنٹرول ہے, فائنانسز پہ کنٹرول ہے, ڈیسیجن میکنگ پہ کنٹرول ہے, وہ اپنی مرضی سے میڈ نہیں لا سکتی ہے, تو اس کی ایک پوری جو آئسولیشن دکھائی ہے کہ ہاؤ دیٹ آئسولیشن ہیز میڈ ہر ڈپریسڈ اینڈ آئسولیٹڈ. اور ایون مطلب وہ اس کا میڈ کا جبکہ یہی کہتے ہیں کہ جی اگر ایسے مرد ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار گھر تم سنبھال لو, فائنانسز کا تم میرے پاس ہی چھوڑ دو, رائٹ. تو گھر عورت جیسے بھی سنبھالے, جیسے بھی پکائے, کیا کرے, تو یہ اس کا ہونا چاہیے, بیکاز جتنا بہتر وہ کر سکتی ہے, میرا نہیں خیال کہ مرد اس لیول تک جا سکتا ہے. لیکن آئی تھنک یہ بھی چیز ملکہ کو بہت زیادہ
basically डिप्रेस कर रही थी. तो in the end उसने I think उसकी बस हो गई, and she called out on his behavior. She called him insecure. She called him toxic. And बजाय इसके कि रज़ा को थोड़ा सा एहसास हो कि what he's done is wrong, he gaslighted her. He manipulated her into thinking that she is the reason of all that she's going through. So I think ये narcissistic behavior का सबसे बड़ा popular trait है actually. This was the second question. तीसरा question जो कि थोड़ा सा I felt cringy about it was कि जैसे ही मलिका को थोड़ा सा vulnerable देखा उसके cousin अनस ने he exploited the situation. I would say exploit because मुझे लगता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेस देखा है, बहुत ज़्यादा परेशान देखा है, तो बजाय इसके कि आप अपनी टांग अड़ाओ कि ओके look I can step in to help you, आप उसको नेविगेट करने में आप उसको मदद करो, how to get out of that situation. अब उसका मुझे जो पूरा वो जो सीन दिखाया है, जैसे वो उसको कहता है कि तुम तलाक ले लो और मैं तुम्हें अपना लूँगा, ज़्यादा देर नहीं हुई है, and the way he forces himself on her कि जी मैं तुम्हें उसमें नहीं देख सकता, मुझे वहाँ पे ना थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर फिर भी नजर आया. बिकॉज ऐसे मौक़ों पे तो आप महबूब की सिचुएशन को पहले देखते हो. The person that you love is in front of you, so you have to help them navigate the way, and you have to help them then, helping in a way that they accept. कि मतलब जो मलिका को मंजूर होता वो उसकी हेल्प करता, बजाय इसके कि वो एक रैंडम प्रोपोजिशन दे के जो है वो अपना झंडा बेसिकली गाड़ना चाह रहा था. So that I did not like. वो मुझे बड़ी अजीब सी क्रिंजी फीलिंग हुई कि यार देखो एक कजन्स का एक रिश्ता दिखाया है, पूरा प्रोग्रेशन दिखाया है, और ये कि they were good friends, they were best friends, और फिर हाँ he developed liking for her, he loved her, he proposed her, she rejected. वहीं पे बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी. अब जो उसकी फीलिंग्स का एक सर्ज दोबारा दिखाया है कि वो उसको बिकॉज ही सॉर्ट ऑफ मतलब जिस तरह वो उसके ऊपर बिल्कुल लिटरली ही इज एक्सर्टिंग कंट्रोल, और वो जिस तरह पीछा छुड़ा रही है, शी वांट्स टू लीव. तो मुझे वो जो कैफियत है, मुझे उससे काफ़ी क्रिंजी फीलिंग आई है कि नहीं, मतलब मुझे लगता था कि ये सिंसियर है एंड he's going to respect her boundaries, but he did not. The minute he found a chance, he crept through it, आपने देखा है कि गैप है सिचुएशन में, तो बस मैं अपनी टांग अड़ा लूँ वहाँ पे, बाकी सबकी खैर है. तो आई थिंक दिस वाज अ मेजर क्वेश्चन जो मुझे लगा कि अनस की ये बहुत ही नाज़ेबा हरकत थी, बहुत ही नामुनासिब हरकत थी. आई थिंक उसको चुप रहना चाहिए था, बट आई थिंक राइटर एंड द डायरेक्टर हैव द वे ऑफ टेलिंग पीपल कि लुक even in your darkest times, जो आपके अपने भी होते हैं, sometimes वो भी आपकी situation को exploit करने की कोशिश करते हैं. And then it's for you to stand tall, to stand straight, and to stand up to them and tell them that, look, I will be what I am, so you better not have high hopes. I think मलिका ने जिस तरह उसका comeback किया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया. शी वॉज वेरी स्टर्न एंड शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड ऑन दिस, एंड आई लव द वे दैट शी सेड कि मैं रज़ा जैसे भी हैं वो मेरे शरीक हयात है. सो बेसिकली उसने अपनी भी इज्जत रखी और अपने हस्बैंड की भी इज्जत रखी. दैट्स द वे आप अपने हस्बैंड के बारे में डेफिनेटली उसकी खैर मौजूदगी के बारे में उसको डिफेंड करना चाहिए, नो मैटर हाउ अनरीजनेबल ही इज़, बट वो आपका और आपके हस्बैंड का मामला है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके इमीडिएट फैमिली जैसे आपके माँ बाप हो गए वो बोल सकते हैं. बहन भाइयों को भी इतना नहीं होना चाहिए वो ज़्यादा टांग अड़ाएं, वो करें बनिस्बत माँ बाप जिंदा हो. अगर माँ बाप जिंदा ना हो तो फिर यस the siblings should intervene. They should really support the person going through such an abuse. They should tell them that they are there. तो आई थिंक ये चीज़ ना मैंने अपनी रियल लाइफ में भी देखा है, क्योंकि my mother also had her parents passed away, and she only had her brothers. So whenever she faced any situation, मुझे लगता है कि उनको भी ये comfort, I'm sure she would be looking forward for that comfort as well कि भाई मेरा भी घर होता, या मेरे भाई का घर भी, अगर मेरे भाई का घर है तो that means कि वो मेरा घर है. तो I think ये comfort level लड़कियों के लिए
ان کی شادیوں میں ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے. سو ہم آج کا آئی تھنک ہمارے 3 کویشچنس تھے اس ریویو کے حوالے سے. آئی وڈ بی لوکنگ فارورڈ کہ اب آگے اگلی آنے والی ایپیسوڈس میں جب رضا جو ہے وہ اس کی ملکہ کی ماں کو کہتا ہے کہ جی میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، آئی وڈ ریئلی وانٹ ٹو سی کہ آگے اب کیسے کہانی انفولڈ ہوتی ہے. سو آئی وڈ بی لوکنگ فارورڈ اینڈ ڈیفینیٹلی لیٹس میٹ اگین انشاءاللہ. ہماری کوشش یہ ہے کہ اب حمیرہ بھی ہمارے ساتھ پامال کی اور جمع تقسیم کے ریویوز کریں. سو نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.